پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے. ایک ہی خبر ہے جس کو آپ اچھا پہلو بھی نکال سکتے ہیں, اس کا نیگیٹو پہلو بھی نکال سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا پہلو کیا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ علی ظفر کو پاکستان سپر لیگ کا جو سانگ ہے, جو اینتھم ہے, وہ گانے سے روک دیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, تو یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے تو اس خبر کی جانب آتے ہیں جو کہ جس کے دو پہلو نکلتے ہیں. اچھا پہلو یہ ہے کہ جو کھلاڑیوں کے درمیان اور پی سی بی کے درمیان اختلافات کا یا جھگڑے کا سبب بن رہا تھا, اب وہ سبب ختم ہو رہا ہے. کیونکہ محمد حفیظ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ پاکستان کے پلیئرز ہیں ان کو T10 لیگ کھیلنے کے لیے آمادہ کیا جائے, جس کا آغاز 24 جنوری سے پاکستان میں ہونا ہے اور 24 سے 28 جنوری تک یہ لیگ جو ہے کھیلی جانی تھی. لیکن اب اس کے لیے مسائل یہ آ رہے تھے کہ پاکستان کے کئی پلیئرز انٹرنیشنل T20 لیگ کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے, باقاعدہ NOC حاصل کر چکے تھے پی سی بی سے, جبکہ پاکستان کے کئی کھلاڑی بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے ساتھ بھی معاہدے کر چکے ہیں. کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں پرمیشن دی ہے کہ وہ سال میں 2 T20 لیگز کھیل سکتے ہیں. ایک تو وہ پاکستان سپر لیگ کھیلتے ہیں, اس کے علاوہ وہ مزید ایک T20 لیگ کھیل سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے قانون کے اندر رہتے ہوئے معاہدے کیے, لیکن ان کے معاہدے خطرے میں پڑ چکے تھے. اور اس وجہ سے پی سی بی کے ڈائریکٹر محمد حفیظ اور جو سینئر پلیئرز تھے جن کے معاہدے ہوئے تھے, ان کے درمیان اختلافات سامنے آ رہے تھے, کشمکش شروع ہو چکی تھی. اس لیے اگر اب جو ہے T10 لیگ کا خاتمہ ہو گیا ہے, حکومت نے واضح طور پر منع کر دیا ہے ذکا اشرف کو کہ آپ بانی ہیں T10 لیگ نہ کہلوائیں, یہ شوق پورا نہیں ہو سکتا آپ کا کام صرف روزمرہ کے معاملات کو دیکھنا ہے. اور ویسے جو تقرریاں کی ہیں, کیپٹن چینج کیا ہے اور محمد حفیظ کو لے آئے ہیں, کوچز چینج کیے ہیں, یہ بھی ذکا اشرف کے دائرۂ اختیار میں نہیں تھا, لیکن انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور یہ چیزیں کی ہیں. اب واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے ذکا اشرف کو کہ آپ صرف روزمرہ کے معاملات دیکھیں. ایون کہ جو سولر پینل لگانے کا پلان تھا قذافی اسٹیڈیم میں یا پھر کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں, تو وہاں پر بھی ان سے بھی روک دیا گیا ہے. اس طرح جو چھوٹے چھوٹے مزید کام ہیں, جو پروجیکٹ ہیں جن میں کوئی کھانچہ بن سکتا ہے, کسی کا ٹھیکے میں کھانچہ بن سکتا ہے, تو وہ چیزیں اب روک دی گئی ہیں. ان کو واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اب نیا گورننگ بورڈ بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ذکا اشرف محض جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہی دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ اگلے ماہ انتخابات ہیں, اس کے بعد نئی حکومت آنی ہے, تو نئی حکومت نے اپنا نیا چیئرمین لانا ہے. تو ذکا اشرف کی جو یہ چستیاں تھیں, جو پھرتیاں دکھا رہے تھے کہ کسی طرح وہ T10 لیگ کا آغاز کرا جائیں, بے شک نمائشی میچ کیوں نہ ہو. اس کے لیے مڈل 6 سے بات کی تھی کہ اگر T10 لیگ کی ہمیں پرمیشن نہیں ملتی ہے تو ہم نمائشی میچز کرا لیں گے, لیکن اب نمائشی میچز کی بھی پرمیشن نہیں دی گئی ہے. تو اس لیے ایک طرح سے یہ اچھا ہوا ہے کہ جو پلیئر کے درمیان اور جو پی سی بی کے درمیان مسئلے آ سکتے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. لیکن دوسری جانب یہ بری خبر بھی ہے, کیونکہ T10 لیگ کا ایک آغاز ہو سکتا تھا اور یہ شائقین کرکٹ کے لیے ایک تفریح ہوتی, چھوٹا ٹورنامنٹ ہوتا, کم دن کا ہوتا, تو شاید انہیں تفریح ملتی. یہ پاکستان کے شائقین کے لیے بری خبر ہے. البتہ کسی حد تک اس کو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ T10 لیگ کا ایک متوازی لیگ ہو جاتی پی ایس ایل سے پہلے, تو یہ بھی ایک بری خبر تھی پی ایس ایل کے لیے. کیونکہ پاکستان سپر لیگ ایک بنا بنایا برانڈ ہے, اس کو اگر نقصان پہنچتا تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے اچھی خبر نہیں تھی. اور یہی جو چیزیں ہیں پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے وہ سامنے آ رہی ہیں. لیکن بہرحال اب امید ہے کہ ذکا اشرف اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کریں گے اور 8 فروری کا اعلان ویٹ کریں گے جب نئی حکومت آئے گی الیکشن کے نتیجے میں. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ نیا چیئرمین آتا ہے, اس کی کیا پالیسی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ علی ظفر کو پی ایس ایل 2024 کا اینتھم گانے سے روک دیا گیا ہے. اس کی وجہ جو بتائی گئی ہے, پہلے تو انہیں خود کہا گیا تھا کہ جس طرح کی گزشتہ 2 اینتھم بری طرح ناکام ہوئے, تو اس کے بعد علی ظفر سے خود رابطہ کیا گیا تھا کہ اس بار آپ گئیں, اور انہوں نے 3 اپنے اینتھم پیش کیے, جن میں سے ایک اینتھم کو سلیکٹ کر لیا گیا تھا کہ آپ یہ گائیں. لیکن اب ایک فرنچائز کی خاتون آفیشل نے اعتراض اٹھایا ہے کہ علی ظفر پر چونکہ ایک جنسی ہراسگی کا جو الزام ہے, اس لیے اگر وہ یہ گانا گائیں گے تو یہ اس کا نیگیٹو اثر پڑے گا. لیکن یہاں پر سوالات بہت ہیں. یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ چوں چوں کا مربع ہے, یا پھر یوں سمجھیں کہ یہاں پر لطیفے سنائے جاتے ہیں.
یار اماد وسیم کے اوپر جو الزام تھا وہ سب کے سامنے تھا، ایون کہ اماد وسیم نے ڈینائی تک نہیں کیا تھا، اور اس کے باوجود وہ پاکستان ٹیم میں کھیلتے رہے۔ نصیب اللال کے جو گانے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس طرح کے گانے گاتی ہے؟ اگر وہ پاکستان سپر لیگ کا گانا گا سکتی ہے، پاکستان سپر لیگ کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچتا، تو علی ظفر جس کے اوپر محض الزام ہے جو ثابت نہیں ہوا، نہ عدالت سے ثابت ہوا، نہ انہیں ابھی تک سزا ملی ہے، محض الزام کی بنیاد پر آپ کس طرح علی ظفر کو بحر کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، اب بچے نہیں رہے، باقی لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک طرح یہ بابر اعظم کے اوپر کیا جنسی ہراسگی کا الزام نہیں تھا کہ وہ کیپٹن نہیں رہے پاکستان ٹیم کے، کیا اسے پاکستان ٹیم کی ساکھ خراب ہو گئی؟ تو یہ چیزیں ایک بچگانہ سوچ ہے۔ اب پتہ نہیں ہمارے جو کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ کرتا دھرتا ہیں وہ کیا ستو پی کے سوتے ہیں، ان کی کیا دماغ کام نہیں کرتا کہ ہمارا جو پہلا کام ہے وہ اپنے برانڈ کی نشو نما ہے، اس کو بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ اور جب سے علی ظفر نے گانے ختم کیے ہیں، اینتھم ختم کیے ہیں، اس کے بعد پاکستان سپر لیگ کا جو حال ہے، جو ان کے اینتھم کا، وہ لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے۔ اگر علی ظفر کو پسند کیا جا رہا ہے تو انہیں موقع دینا چاہیے۔ اب یہ ایک نئی منطق سامنے آئی ہے کہ چونکہ ان کے اوپر الزام ہے تو پی ایس ایل کی ساکھ خراب ہوگی۔ پی ایس ایل کی ساکھ تو اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے بھی خراب ہو سکتی ہے، لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں میرے خیال میں یہ پاکستان کرکٹ کے لیے اور پاکستان سپر لیگ کے لیے کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے۔